اللہم صلی وسلم وبارک وزد علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یا آپ سیدھا لفظ کوثر کا کوثر معنی کریں تو بھی یہی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آپ کے دشمن ہی منقطع النسل ہیں، آپ کے دشمن ہی دم بریدہ ہیں، آپ کے دشمن ہی کی نسل اور ان کا چراغ بجھ جائے گا۔ اب آیت کا پہلا ٹکڑا کوثر، اس کی تفسیر مفسرین نے بہت ساری کی، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے سب کو ملا کے ایک ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اے محبوب بہت ساری بھلائیاں عطا کر دی، بہت ساری، وہ تھوڑا لفظ خیر کثیر، اس کو میں نے تھوڑا اور آسان کر دیا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ڈھیر ساری بھلائیاں عطا کر دی، تو آپ اس شکر پر جو ہم نے نعمتوں کا ڈھیر دیا ہے، خیر کثیر دیا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب پہلے ٹکڑے میں لفظ کوثر سے بعض مفسرین نے اولاد پیغمبر بھی لیا ہے۔ کیا؟ تو اب اگر یہ معنی کریں گے تو معنی ہوگا، اے محبوب ہم نے آپ کو ڈھیر ساری اولاد عطا کی۔ بعض مفسرین نے امت لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ تو اب یہ معنی ہو جائے گا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ڈھیر ساری امت عطا کی ہے۔ ابھی ہم جو آج کے اس نشست میں موضوع سخن بنا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر اولاد مانا لیں، کیا مانا لیں؟ اس صورت پر امت بھی اولاد ہی ہے۔ تو اگر اولاد مانا لیں تو اب مانا پہلے ٹکڑے اور اخیر ٹکڑے سے کتنا ملتا ہے وہ دیکھیے۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو اولاد عطا کی۔ کیا عطا کی؟ اولاد عطا کیا، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اب آخری ٹکڑا دیکھیں، آپ کے دشمن ہی نامراد ہیں، آپ کے دشمن ہی بے نام ہیں۔ اب یہ کب آیت نازل ہوئی؟ کس موقع سے؟ جب حضور کا صاحبزادہ انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے طعنہ دیا کہ اولاد ہوتی ہے، نسل چلتی ہے، شجرہ چلتا ہے تو نام چلتا ہے، مشن چلتا ہے۔ اب محمد کا مشن ختم، اب محمد کا مشن ختم، کیونکہ اولاد ہی نہ ہوگی تو مشن کیا چلے گی؟ اس لیے کہا کہ ارے پیغمبر تو منقطع النسل ہیں، اب ان کا نام و نشان مٹ گیا، اب نہیں چلنے والا۔ اللہ نے
پیغمبر کی خاموشی دیکھی اور جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے یہ پیام، یہ مژدہ میرے محبوب کو دیا اور کہے کہ رب کہتا ہے کہ یہ جو آپ کو جملے کسے جا رہے ہیں اور آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں، اللہ اس گتھی کو اس طرح سلجھا رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، اور اے پیغمبر آپ کا نام و نشان مٹنے والا نہیں ہے، یہ جو بول رہے ہیں، بک رہے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، مگر آپ کے نام و نشان مٹنے والے نہیں ہیں، جب تک دنیا قائم ہے آپ کا نام و نشان باقی ہے، یہیں تک نہیں، اے محبوب آپ کا نام و نشان قیامت تک باقی ہوگا، اور بعد قیامت حشر میں بھی آپ ہی کا نام و نشان رہے گا۔ اور یہی صورت پیش آئی کربلا میں، نام و نشان مٹا دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور امام علی مقام نے اپنے بیٹے زین العابدین سے کہا کہ بیٹا تو بیمار ہے، بستر پہ رہ، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا نام و نشان یہ لوگ مٹانا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو رہے تاکہ میرا نام و نشان بھی باقی رہے اور نانا کا نام و نشان بھی باقی رہے، اور ان دونوں کے نشان کو باقی رکھنے کے لیے تمہارا باقی رہنا ضروری ہے، اس لیے بستر سے تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر کا نام و نشان نہ کل مٹا، نہ آج، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے۔ اللہ نے نص بیان فرمایا کہ اے پیغمبر آپ نام و نشان کے تعلق سے بے فکر ہو جائیے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے وہاں وہاں اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے، جہاں جہاں اپنا ذکر رکھا ہے وہاں وہاں اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے، تاکہ ان کا رد ہو جائے جنہوں نے کہا تھا کہ اب نبی یعنی محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب لڑکے ان کے پاس ہیں نہیں، اب ان کی اولادیں کیسے چلیں گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آپ کی نسل چلنے کا انتظام ہم کریں گے، اور اس انتظام میں کتنی مدد ہوئی میں بھی آپ کو بتاؤں گا دلیل سے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب کے شجرے اور نسل بیٹوں سے چلتے ہیں، میں محمد کا شجرہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ ہو سکتا ہے یہ سوال، آخری بات، ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ شجرہ بیٹی سے کیسے؟ قانون یہی ہے، قانون یہی ہے کہ نسل اور شجرہ بیٹے سے ہو، قانون یہی ہے کہ نسل باپ سے، ماں سے نہیں، نسل باپ سے ماں سے نہیں، مگر یہاں نسل ماں سے ہے، باپ سے نہیں۔ اس لیے حضرت علی نے فاطمہ کے انتقال کے بعد جب دوسری شادیاں کی ہیں ان لوگوں کو سید نہیں کہتے، علوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جو فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے ہیں ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ
جو اصطلاح اور ٹرم میں سید کہا جاتا ہے وہ فاطمہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ کس کی اولاد کو؟ یاد رہے، یہ شرف اور یہ بزرگی فاطمہ کو ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے۔ آپ کو ایک دلیل ہم دیتے ہیں، اگر یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نسل اور بیٹی سے چلے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اس میں تقریباً 1.5 درجن نبیوں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ تقریباً 1.5 درجن نبیوں کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، کبھی توجہ دیو ہو تو کبھی کبھی میں نماز میں پڑھتا بھی ہوں۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے، اس پر آپ غور کیجئے۔ کہ اللہ عز و جل نے ان نبیوں کا جو ذکر فرمایا ہے وہ کس طرح سے ذکر کیا ہے، اور اس پر جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا میں آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے سونپا اس کو اسحاق، ہم نے دیا اس کو اسحاق، کس کو؟ ابراہیم کو، وَيَعْقُوب، اور کیا دیا؟ یعقوب دیا، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہی ہدایت دی۔ ان سے پہلے یعنی اسحاق اور یعقوب سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہی ہدایت دیا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں، اس کی اولاد میں، نوح کی اولاد میں داؤد، کون؟ داؤد کو ہم نے ہدایت دی۔ وَأَيُّوب، اور کس کو ہدایت دی؟ وَيُوسُف، یوسف کو ہدایت دی۔ وَمُوسیٰ، اور موسیٰ کو ہدایت دی۔ وَہارون، اور کس کو ہدایت دی؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی نیکوں کو ہم جزا دیتے ہیں، ایسے ہی نیکوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا، اور کس کو ہدایت دی؟ وَيَحْيَىٰ، اور کس کو ہدایت دی؟ یحییٰ کو۔ وَعِیسیٰ، اور کس کو ہدایت دی؟ عیسیٰ کو۔ وَإِلیاس، اور الیاس کو۔ اب یہاں میں قابل غور جملہ بول رہا ہوں، اللہ نے نوح کی اولاد میں، نوح کی ذریت میں، نوح کی اولاد میں ہدایت کو سمجھایا، تو نوح کی اولاد میں جہاں موسیٰ کا ذکر کیا، داؤد کا ذکر کیا، یوسف کا ذکر کیا، موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، الیاس کا ذکر کیا، وہیں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا۔ نوح کی اولاد میں عیسیٰ کا ذکر کیا۔ مجھے آپ بتائیں
جناب عیسیٰ کسی باپ سے پیدا ہوئے ہیں؟ جناب عیسیٰ تو مریم سے پیدا ہوئے، اور خدا کی قدرت یہ کہ غیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ تو اب مجھے آپ بتا دو کہ جب نوح کی اولاد اور ذریت اور نسل کا ذکر آیا ہے تو بیٹوں سے اگر مسئلہ ہے تو یہاں تو مریم بیٹی ہے، یہاں تو مریم بیٹی ہے، اور قرآن نے مریم کو نوح کی اولاد مریم کو نہ کہہ کے ڈائریکٹ عیسیٰ کو کہا۔ اس کا مطلب کہ مریم کے ذریعہ عیسیٰ بھی نوح کی اولاد ہے۔ اب قرآن نے سمجھا دیا کہ جب عیسیٰ مریم کے ذریعہ نوح کی اولاد بن سکتے ہیں تو محمد کی اولاد فاطمہ کے ذریعے حسنین کیوں نہیں بن سکتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا میری نسل میرے بیٹی سے چلے گی۔ کس سے چلے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ کی نسل میں برکتیں عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ایک حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری نظر میں ہے سبحان اللہ، عائشہ کہتی ہے میری نظر میں فاطمہ سے بہتر کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ اللہ، فاطمہ سے بہتر کوئی عورت میری نظر میں نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ میری نظر میں فاطمہ سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے، یہ فاطمہ کے بارے میں فضیلت کے جملے کہنا عائشہ کا یہ ضرور کہیں نہ کہیں سے ماخوذ ہے، اور انہیں سمجھ میں آیا ہے کہ پیغمبر کی نظر میں بھی فاطمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، پیغمبر کی نظر میں بھی فاطمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور اسی کو ایک حدیث میں ذکر، جس کے سند کے بارے میں کلام ضرور کیا گیا ہے، مگر ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ بڑی پاکیزہ ہے، میری بیٹی فاطمہ بڑی پاکیزہ ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ کبھی ناپاک نہ ہوئی۔ وہ یہ دعویٰ کوئی عورت کر سکتی ہے؟ یہ حق، یہ شرف، یہ فضل، یہ بزرگی صرف خاتون جنت فاطمہ زہرا کو، اور جب ایسی عورت ہو، اسی کو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ عرش اعظم کا پایا پکڑ کے فاطمہ حق سے کہتی تھی رو کے بخش دو میرے بابا کی امت، سونی سونی سی جنت پڑی ہے۔ ایسی پاکیزہ تقدس معاب خاتون ہو تو عرش اعظم کو پکڑ کے کہتی ہے مولا ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک میرے بابا کی امت کی بخشش نہیں کرو۔ اور یہ وہ چادر تطہیر کا صدقہ ہے، یہ پاکیزہ چادر کا صدقہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے اللہ تبارک و تعالی سے اس امت کی بخشش کا سوال فرمایا۔ اور ہم پر لازم ہے کہ جس فاطمہ نے زندگی کے کسی گوشے میں امت کو فراموش نہیں کیا تو امت پر بھی لازم ہے کہ وہ زندگی کے کسی گوشے میں جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا اور اس کی اولاد کو فراموش نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو یہ شرف اور بزرگی عطا فرمائی، اور یہ اس کا کام ہے، جس طرح جیسے چاہے لے لے۔ 5 سال میں تو میرے خیال میں بھی کبھی نہیں آیا کہ کچھ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن یہ اس کا کرم ہے، جس طرح بھی کریں۔ اور انشاءاللہ اب کل اور پرسوں تو نہیں ہوگا، اب اس کے بعد سوموار سے ہمارے ماما صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، اب عزم کر لیا ہے
کہ یہ مچھی مارکیٹ میں پروگرام رکھیں گے، آپ حضرات دوسروں تک بھی یہ خبر پہنچا دیں، اور آپ حضرات بھی وقت پر وہاں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم سوموار کے دن سے وہاں ریگولر کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی سے نوازے اور ہم سب پر اللہ فضل و کرم کی بارشیں فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔